شکر کی بڑی اہمیت ہے. اللہ نے نعمتیں ہمیں دیں، ان نعمتوں پہ ہم شکر ادا کریں. اور ایک بہت بڑی نعمت وہ ہمارا پاکستان ہے، الگ وطن. پرسوں میں ایک چینل کی ریکارڈنگ کے لیے صبح مینار پاکستان گیا، تو مینار پاکستان کو جب میں نے دیکھا تو آپ کو تجربہ ہوگا، عمارتوں سے اور رستوں سے نا یادیں وابستہ ہوتی ہیں، ہے نا. اب اس عمارت کو جب میں دیکھتا ہوں، مجھے اس عمارت کو بنانے والے شیخ وحید صاحب یاد آتے ہیں. اتنا پیارا سٹرکچر بنایا، اتنی محنت سے بنایا، اللہ تعالیٰ ان کو بخشے. ہر عمارت سے وابستہ یاد ہوتی ہے. ایک بہت بڑا رائٹر ہے پاکستان کا، وہ لکھتا ہے کہ جس سڑک سے میری والدہ کی میت ایمبولنس میں گئی تھی نا، اس کے بعد میں اس سڑک پر نہیں گیا، بس کہیں اور سے چلا جاتا تھا. اب مینار پاکستان کو میں نے دیکھا، کیا کیا باتیں یاد آئیں. آپ سوچیں کتنی ہسٹری تھی. 76 ایئرز ہو گئے پاکستان کو، تو آج ایسے لوگ کم ملیں گے آپ کو جو کہ قیام پاکستان کی قربانیوں کو بتائیں. کتابوں میں لٹریچر بہت زیادہ ہے. وہ لکھتے ہیں کہ لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر ایک ٹرین آ کے رکی، اس ٹرین کے اندر ایک بھی مسلمان زندہ نہیں تھا. خون ٹپک رہا تھا، لاشوں کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے، ننھے شیرخوار بچے گود میں تھے، ان کو کرپان مار کے اٹھاتے تھے اور دیوار پہ پٹکتے تھے اور ہنستے تھے. بندہ کہتا ہے میرے پیچھے دشمن لگا تھا، میں آگے جا رہا تھا، آگے بھاگتے بھاگتے دریا آ گیا. میں نے کہا میں رکوں گا تو پیچھے ویسے ہی دشمن ہے، چھلانگ لگاتا ہوں، بچنے کی کوئی صورت بنے گی. چھلانگ لگائی، دیکھا بہت سے لوگ پہلی دریا میں ہیں، اور جب غور کیا وہ ساری لاشیں تھیں. یہاں سے لے کے گرداسپور امرتسر تک ایک بھی کنواں ایسا نہیں تھا جس سے پانی آپ لے سکتے. نوجوان مسلمان خواتین کی لاشوں سے کنویں اٹے ہوئے تھے، جنہوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے چھلانگیں لگائی تھی. Why Pakistan? Tell me this simple thing. Why Pakistan? Why this border? When everything was there, تجارت بھی تھی، میڈیکل بھی تھا، انجینئرنگ بھی تھی، کیوں پاکستان لیا؟ Only because of one reason, and reason is Islam. یاد رکھنا، ترک افغان یہ اپنے نام کے ساتھ اسلام ہٹا بھی دینا، یہ ترکی افغانی رہیں گے. پاکستانی اپنے نام کے ساتھ اسلام نہیں ہٹا سکتا. وجہ کیا تھی کہ اسلام کہ ہم نے پاکستان لیا؟ کیا کہا تھا بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے؟ کیا کہا تھا بتاؤ؟ What was the saying? ہمیں جغرافیائی اعتبار سے کوئی باؤنڈری نہیں چاہیے، ہمیں صرف ایک ایسی جگہ چاہیے جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں. ہماری ثقافت الگ، ہمارا رہن سہن الگ، ہماری معیشت کے تقاضے الگ. یہ اسلام آفاقی دین ہے. It needs a space to flourish. It needs a space to develop. مکہ شریف میں کیا تھا؟ کتنی آزمائشیں تھیں، کتنی تکالیف تھیں. نبی برحق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں. عرب کے اندر ایک سزا تھی کہ قیدی کو اونٹ کی اجڑی کے اندر رکھتے تھے اس کا سر، اور وہ اجڑی دباتے تھے، وہ قیدی گھٹ گھٹ کے مر جاتا تھا. ابو جہل کو یہ شرارت سوجی اور اس نے کہا فلاں جگہ اجڑی پڑی ہے، لاؤ اور ان کے سر پہ رکھ دو. معاذ اللہ معاذ اللہ. اور جب کیا بیان کروں، جب یہ کیفیت بنی تو کسی نے جا کے سیدہ کو عرض کی کہ بابا جان کے ساتھ یہ معاملہ ہے. سیدہ آتی ہیں اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے ہٹاتی ہیں اور رو رہی ہوتی ہیں. ان حالات میں مکہ شریف کے اندر کام ہو رہا تھا. وہ ایک چھوٹا سا گھر تھا جہاں پر سب عبادات کیا کرتے تھے. صرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں آتے تھے اور وہ لوگ لائن میں کھڑے ہوتے تھے، پتھر مارتے تھے. اور اب یہ حالات دیکھیں. اور جب ہجرت مدینہ ہوئی، ٹیل می آفٹر ہجرت کیا انقلاب آیا، کیونکہ اب ایک ریاست بن گئی نا مدینے کی، اور وہاں پہ فلورش ہونا ہوا کام. اور یہی پاکستان بنانے کا موقف تھا. یاد رکھنا، عقیدہ اور آزادی مسلمان کی زندگی میں یہ اہم ترین چیزیں ہیں. عقیدہ اور آزادی. یہ ان سے جا کے پوچھو کہ جو آزاد نہیں ہیں. We all want a prosperous and developed پاکستان. ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ ہم ایک ترقی یافتہ اور ڈیولپ پاکستان دیکھیں. کیا ہم نے اس کے لیے؟ آج ایک چھوٹے سے کلرک سے لے کے بڑے عہدے تک والا، جس کے پاس موقع آ جائے وہ کرپشن کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتا. ویسے فیس بک پہ سب سے بڑا مبصر وہ ہے.
नाजुक और नरम दे गद्दे में घुसकर ट्विटर के ऊपर लिखना और टीवी के चैनल्स को बदलना, हजरत बड़ा आसान काम है। कुर्बानी और हमदर्दी जब देने की बात आती है ना, तब पता चलता है। ये नीलम सेक्टर के ऊपर एक बंदा गलती से क्रॉस कर गया, पकड़ लिया, शरीफ शहरी था, बाद में किताब लिखी उसने, वो समझे स्मगलर है ये, कहा इसको सुबह फौज के हवाले करेंगे, इसको बंद कर दो, बंद कर दिया। तो रात के अंधेरे में क्या देखता है, कोई माई आई है, खिड़की में उसकी नजर आ रही है शक्ल, और गुस्से में है। कहने लगी हमने तुम्हें इसलिए पाकिस्तान बना के दिया था कि तुम स्मगलिंग करो। वो कहने लगा पहली बात तो ये कि मैं स्मगलर नहीं हूं, गलती से पकड़ा गया हूं, और दूसरी बात आपने पाकिस्तान बना के दिया, ये क्या बात आप कह रही हैं? आप लोगों ने तो दूध पीते बच्चों को ज़िबा किया और क्या कुछ नहीं हुआ। कहने लगी बात ये नहीं है, बात ये कि जब पाकिस्तान बना तो लड़कियों को उठा लिया गया था और वो इनकी बीवियां बनी, मैं भी उन्हीं में से हूं। और आज हमारे दिल में पाकिस्तान की ऐसी कदर है कि हमारा बच्चा रात को बीमार हो जाए ना, हम पाकिस्तान 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 पढ़ के उस बच्चे पे दम करते हैं, अल्लाह बच्चे को शिफा अता फरमा देता है। कदर पूछो, कदर कैसे इतनी तादाद में यहां कर बैठे हो, मस्जिद में बयान हो रहा है इस्लाम की शान पर, है ऐसा कहीं पर? आपकी मुसलमान बहन पर्दा करके बाहर निकलती है, किसी की हिम्मत नहीं होती कोई बात करे। दुनिया में ऐसे मुल्क भी हैं कि पर्दादार खातून को लॉ की एजेंसी आके पर्दा उसका खींच दे, कानून उन्हें कुछ नहीं कह सकता। नेमत का शुक्र अदा करने से नेमत बढ़ती है, याद रखिएगा। हमारी आन, हमारी बान, हमारी शान ये पाकिस्तान है। इंसान की फितरत में ये बात शामिल है कि वो अपने आबाई गांव से, अपने शहर या मुल्क से हिजरत करके कहीं चला जाए, उसको मुल्क भूलता नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में मक्के की बड़ी मोहब्बत थी। आपने फरमाया, ए मक्का तो कितना प्यारा शहर है, तू मुझे किस कदर महबूब है, अगर मेरी कौम मुझे तुझसे ना निकालती तो मैं तेरे सिवा किसी दूसरे मकाम पर सुकूनत अख्तियार ना करता। और जब मदीने शरीफ को आपने बख्शा, मदीने शरीफ में आप तशरीफ़ ले आए, देखिए निस्बतें सारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से हैं। मक्के में खाना काबा है, हजर अस्वद है, मकाम इब्राहीम है, क्या क्या बड़ी बड़ी वहाँ पर मोनूमेंट्स मौजूद हैं। लेकिन जब हुजूर हिजरत कर गए, कुरान में रब ने फरमा दिया कि अब तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, जहाँ मेरे हबीब के कदम चले गए तुम भी सब वहाँ चले जाओ। वो सहाबी बीमार थे, चल नहीं सकते थे, कहा मुझे चारपाई से बांधो और उठा के ले जाओ मदीने में। कुरान में हुक्म आ गया कि मक्के में नहीं रहना अब। तुमरे फारूक आजम हजर अस्वद को चूम रहे हैं, क्या कहते थे? तू पत्थर है, तू पत्थर है। मैं तेरी इज्जत तकरीम इसलिए कर रहा हूं कि मैंने अपने नबी को तुझे चूमते हुए देखा है। मदीना यसरब था, बीमारियों की जगह थी। बिलाल रदी अल्लाह ताला जब हिजरत करके आए, रातों को रोया करते थे मक्के की याद में, और फिर वो मदीना बन गया। फरमाया परवरदिगार मदीनों को हमारे नज़दीक महबूब बना दे, जिस तरह मक्के से मोहब्बत करते हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा मोहब्बत पैदा फरमा। हुई नहीं पूरी दुआ मेरे आका की? दुनिया में आज मदीने के आशिक कितने? पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द मोस्ट गुड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। रिमेंबर वी हैव ए बिग पॉपुलेशन, 24 करोड़ तकरीबन जो नए सेंसस हुए। पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 24 करोड़ आवाम है, छठा बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से। पाकिस्तान के लोग बहुत ज़हीन हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा टैलेंट है। हमारे मुल्क में यूथ बल्ज है, यानी हमारे मुल्क की 63% आबादी वो 30 साल से कम उम्र है, और ये बहुत बड़ा ट्रेजर है। मुल्क में बड़ी उम्र के लोग नहीं, वैसे 67 ईयर्स टाइम है हमारा जो एक्सपेक्टेंसी लाइफ टाइम की है। पाकिस्तान में 74 ज़बानें बोली जाती हैं, 74, जिसमें उर्दू इंग्लिश ये मेन ज़बान है। ये 74 की 74 ज़बानें लाइव लैंग्वेज हैं, जिंदा ज़बानें, चाहे वो नील, वादी नील या नीलम के अंदर किसी गांव में बोली जाने वाली ज़बान हो, मुर्दा ज़बान नहीं है। मुर्दा ज़बान का क्राइटेरिया है उसके बोलने वाले 1000 से कम हो या 500 से कम हो। और ज़बानों में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, एक ही ज़बान के वर्जन है। आप में से कई फैसलाबाद के बैठे होंगे, आप आएँ और हमसे पंजाबी में बात करें, आपकी पंजाबी मुख्तलिफ है, लाहौर की पंजाबी मुख्तलिफ है। और इसी तरीके से पाकिस्तान के पास जो खेवड़ा सॉल्ट माइंस है, 300 मिलियन टन का वहाँ पर पिंक सॉल्ट मौजूद है, जो दुनिया में बड़ा मुनफरिद और बड़ा रिफाइंड सॉल्ट है। पाकिस्तान टूरिज़म के लिहाज से बड़ी अट्रैक्टिव स्पॉट है।
دنیا کی 4 بڑی ماؤنٹینز یہ پاکستان کے اندر موجود ہے، اور قدیم ترین تہذیبیں وہ پاکستان میں ہیں، جس میں انڈس ویلی ہے، گندھارا ہے، ہڑپا ہے، موہنجو داڑو ہے، اور انڈس ویلی دنیا کی قدیم ترین تہذیب میں شمار ہوتی ہے، اور اب تو ڈائنوسارز کے فاسلز بھی پاکستان سے مل رہے ہیں۔ ڈیری پروڈکٹس کے لحاظ سے پاکستان چوتھے نمبر پہ آتا ہے۔ پاکستان کا تھر پارکر ڈیزرٹ، یہ وہ صحرا ہے جس کو آباد کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جب بھی آپ بات کرتے ہیں ترقی کی تو 2 طریقوں سے موازنہ کیا جاتا ہے، ایک ماضی ہے اور ایک مستقبل ہے۔ ماضی سے تم بہت آگے ہیں، 1974 کے اندر بہت، 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا، افرادی قوت زیادہ ہے، سب کچھ زیادہ ہے، لیکن آج جب میں اپنے وطن کو دیکھتا ہوں کیا سوچتا ہوں؟ آج میرے وطن کے رہنے والے گہرے پانیوں میں ڈوب جاتے ہیں جاب کے لیے، وہ گہرے پانی میں ڈوبتے ہیں، ان کے والدین غم کے سمندر میں اب ساری زندگی ڈوبے رہیں گے۔ میں نے تو پڑھا کتاب میں کہ پاکستان گندم پیدا کرنے میں چوتھے نمبر پر ہے، پاکستان کا مین اسٹری ایگریکلچر ہے، 70% ایگریکلچر ہے، لیکن جب میں ٹرکوں کے پیچھے نوجوان عورتوں کو پردے میں آٹے کی لائن میں کھڑا دیکھتا ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آتی کتاب کی بات مانوں کہ اپنی آنکھ کو صحیح سمجھوں۔ 24 کروڑ کی آبادی ہے، پاکستان میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ یاد رکھنا میرا ملک عظیم عظیم تر ترین ہے، واقعی یہاں پر کھیوڑا مائنز موجود ہے، اس کی زمینیں سونا اگلتی ہیں، یہ بہترین ملک ہے۔ مدینہ ایک ریاست تھی جو نظریات کی بنیاد پر آزاد ہوئی، نظریہ تھا اسلام، اور ایک میرا پاکستان ہے جو اسلام کی بنیاد پہ آزاد ہوا۔ اقبال نے آئیڈیالوجی دی تھی نا، اور اقبال کی آئیڈیالوجی کیا تھی؟ اقبال نے کہا تھا اٹھا کے اپنے آپ کو مصطفیٰ کے قدموں میں ڈال دے، یہ غلامی در حقیقت آزادی ہے، اور اگر تو ان قدموں میں نہیں آ سکتا سارا دین ابو لہبی ہے، یہ ابو لہب ہے سارا۔ بڑے بڑے علماء یہ شعر پڑھ کے روتے تھے۔ پاکستان میں کوئی خرابی نہیں ہے، شاید اس کے رہنے والوں کی ترجیحات مختلف ہیں، کوئی ایک بندہ نہیں ایسا جو کہے میں پاکستان کی ترقی نہیں چاہتا، لیکن شاید جو ترقی آپ چاہتے ہیں نا وہ آپ کی تجوری سے ہو کے گزر رہی ہے۔ میں تو اکیلا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں جناب؟ اور 24 کروڑ آدمی ہو، جذبہ حب الوطنی، امانت داری، دیانت داری، دھوکے سے بچنا، غلط سفارش نہ کرنا، رشوت سے بچنا، ایک ایک بندہ اگر اس چیز کو اوڑھ لے گا تو بات کہاں تک پہنچتی ہے؟ یہ قدرت کا اصول ہے۔ ہمارے ڈاکٹر رضوان آئے، یہ پلاسٹک سرجری کے اور آرتھوپیڈکس کے انگلینڈ کے ماہر آدمی۔ When he came to Pakistan, I visited him. He told me کہ دیکھیں سبحان بھائی، یہ دنیا جو ہے نا یہ ایک لا کے تحت بنی ہے، جو اس قانون پہ چلے گا کم از کم اس کو دنیا میں ضرور بہتری مل جائے گی۔ کہتے کہ یہ میں آپ کو خط پوسٹ کرنے لگا تھا، میں انگلینڈ کی ایک ڈاک خانے میں گیا، ڈاک خانے میں جا کے میں نے اس بندے سے کہا، خاتون تھی، کہ یہ ڈاک کا خط ہے، اس نے کہا اس پہ ٹیپ نہیں لگی ہوئی، تو میں نے دیکھا پیچھے ٹیپ پڑی تھی، میں نے کہا یہ ٹیپ لگا دے، کہا اس نے اتنے غصے سے مجھے دیکھا، اس نے کہا دس از اسٹیٹ پراپرٹی، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ حکومت کی پراپرٹی ہے اور تم مجھے یہ اکسا رہے ہو کہ میں یہ لگاؤں؟ کہتے ہیں وہاں جائیں نا ایک ہی طرح کے چپس ہوتے ہیں، وہ ایک ہی طرح کے چپس ہیں، ایک میں پڑے ہوتے ہیں اور دوسرے میں پڑے ہوتے ہیں، ایک پہ لکھا ہے $10، ایک پہ لکھا ہے $5۔ میں نے کہا ایک ہی چپس ہے، ایک ہی وزن ہے، یہ $10 کا، یہ $5 کا؟ اس نے کہا نہیں، پہلے اس کی قیمت اور تھی، پھر اس کی قیمت جو ہے نا حکومت کی طرف سے بڑھ گئی ہے، تو جو بڑی ہوئی قیمت ہے وہ میں نے ادھر رکھی ہے، یہ میں نے پرانے خریدے تھے، میں نے یہاں رکھے ہوئے ہیں۔ بتائیں کیا یہ کس کے نبی کی تعلیمات ہے یہ؟ اور میں یہ ہسپتال میں گیا تھا نیکی کی دعوت دینے، دن کے 12 بجے کا وقت تھا، میں نے آج آپریشن تھیٹر اسسٹنٹ OT کے اندر دعوت دینی ہے، ڈاکٹروں میں نہیں دینی۔ میں وہاں گیا 12 بجے دن کے، وہاں جا کے کہا جناب یہ دعوت شروع کریں، یہ رسالے دوں گا، تھوڑی ان کو اجتماع کی بات کروں گا۔ وہ آگے سے کہتے ہیں جناب تو چلے گئے سارے؟ میں نے کہا کیوں، بھی تو 12 بجے ہیں۔ وہ ذرا پہلے نکل جاتے ہیں سارے۔ اب مجھے خیال آیا کہ وہ جو قصور سے اپنی ماں کو کندھے میں اٹھا کے لے کر آیا ہے اور اس کو آگے سے کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب نہیں گئے، تہاڈا ٹائم سی آپریشن دا اج کینسل ہو گیا ہے، 12 بجے غائب۔
پھر مجھے اسلامی نے ایک اور بات بتائی، کہتے ہیں کہ اندر ماں پڑی ہوئی آپریشن تھیٹر پہ، اچانک باہر آئے گا، او جی یہ 10,000 روپے کی چیز لے کے آئیں، جلدی جائیں، فلاں میڈیکل سٹور سے ملے گی، جلدی جائیں۔ وہ کیا کرے بتائیں؟ گیا لے کر آیا، کوئی چیز چوز نہیں چاہیے، ڈرامہ، ایک بڑی سی ٹوکری رکھی ہے اس میں وہ چلا جائے گا، رات تک بھر گیا، ساروں کے درمیان تقسیم ہوں گے پیسے، اور وہ گیا۔ پاکستان برا نہیں ہے، پاکستان بہت اچھا ہے، ہمیں اپنی ترجیحات بدلنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ۔